Assalamu alaikum. Welcome to your social studies class. Class 7. Today we will read the page number 111. So open the page number 111 of your book. Today we will discuss about the 14 points of قائد اعظم 14 نکات. قائد اعظم کے 14 نکات جو انہوں نے پیش کیے تھے ہم ان کا اسٹڈی کریں گے. انہوں نے کیا کہا تھا ان پوائنٹس میں ہم وہ اسٹڈی کریں گے. In reply to the Nehru report, a meeting was held in Delhi in 1929. قائد اعظم gave 14 points for constitution reform. قائد اعظم نے جو ہے نا جب ان کے نہرو رپورٹ میں جب ان کی باتیں نہیں مانی گئی تو انہوں نے جو ہے نا 1929 میں قائد اعظم نے ایک قرارداد پیش کی جو قائد اعظم کے 14 نکات سے مشہور ہوئی. ٹھیک ہے، اس قرارداد میں انہوں نے کن 14 پوائنٹس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ہم وہ 1 بائی 1 پڑھیں گے. نمبر 1 تھا دا ریفارمز آف کانسٹیٹیوشن شوڈ بی فیڈرل ود دا ریزیڈوری پاور لائز ود دا پروونسز. اس پوائنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک کا جو آئین ہے وہ وفاقی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب کہ فیڈرل مینز وفاقی ہونا چاہیے اور باقی صوبوں کو بھی اختیارات حاصل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ہر پروونس کو اپنے اختیارات حاصل ہونے چاہیے. نمبر 2 تھا یونیفارم میئرز آف آٹونومی. آٹونومی کہتے ہیں خود مختاری کو. ٹھیک ہے، یونیفارم میجرز آف آٹونومی شوڈ بی گرانٹیڈ ٹو آل پروونسز. تمام صوبوں کو ایک جیسی خود مختاری دی جائے. ٹھیک ہے، مطلب کہ اب خود مختاری آپ جانتے ہیں کیا مطلب ہے کہ ہر صوبے کے اندر جو ہے نا ان کے پاس اختیارات ہونے چاہیے، ہر طرح کے اختیارات ان کے پاس ہونے چاہیے. آل legislatures in the countries and other elected bodies shall be constituted on the province of adequate and effective representation of minorities in every province without reducing the majority in any province to the minority or even equality. اس پوائنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صوبے میں جو اقلیتیں ہوتی ہیں، مطلب کہ جو اماؤنٹ میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کرسچینٹی ہے، اگر وہ ہے تو ان کو بھی ایک علیحدہ نمائندگی دی جائے، ان کو ریپریزنٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی لوگ بہت زیادہ تعداد میں پریزنٹ ہے تو ان کو یہ نہ کیا جائے کہ صوبے کی جو جگہ ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیں یا ان علاقوں کو چھوٹا کر دیں اور ان جو لوگ اکثریت میں پریزنٹ ہیں ان کو اقلیت میں کر دیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 ہے ان دا سینٹرل لیجسلیچر مسلم ریپریزنٹیشن شیل ناٹ بی لیس دین 1/3. کہتے ہیں کہ اس پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی میں مسلمانوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، 1/3 ہونی چاہیے، 1/3 نمائندگی ہونی چاہیے مسلمانوں کی قانون سازی میں. نمبر 5 ہے ریپریزنٹیشن آف کمیونل گروپ شیل کنٹینیو ٹو بی بائی سیپریٹ electorates provided that it shall be open to any community at any time to abandon its separate electorate in favors of the joint electorate. اس پوائنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے فرقہ وارانیت ہے، ہر جو ہے نا ہمارے مذہب میں بھی کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر فرقے کو ایک اپنی نمائندگی حاصل ہو، مطلب کہ جو جس طرح اپنے فرقے کو لے کے چلنا چاہتا ہے چلے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ تھا نمبر 5. ناؤ دا نمبر 6 از any territorial distribution which might at any time be necessary will not in any way affect the Muslim majority in Punjab, Bengal and NWFP. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیریٹری کہتے ہیں نا ایک حدود، تو کہہ رہے ہیں کہ جو صوبوں کی حدود ہے اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس کی وجہ سے جو مسلمان ہیں ان کی میجورٹی میں فرق پڑے، ان کے نمبرز میں فرق پڑے. جو پنجاب، بنگال اور NWF میں مسلمان رہتے ہیں ان کی میجورٹی میں. Full religious liberty, that is the liberty of belief, worship and observance, propaganda, associations and education shall be granted to all communities. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹاپک میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر طرح کے فرقوں کو مکمل آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ جس بھی طرح سے رہنا چاہتے ہیں، مطلب کہ اپنے عقیدے کے مطابق، مذہب کے مطابق جس کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں. ٹھیک ہے، جس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ اس نکات میں تھے. نمبر 8 ہے نو بل اور ریزولوشن اور اینی پارٹ دیئر آف شیل بی پاسڈ ان اینی لیجسلیچر ٹو ادر الیکٹڈ باڈی if 3/4 member of any community in that particular body oppose it, it is a being injurious to the interest of that community. کہتے کوئی بل منظور نہیں کیا جائے گا یا کوئی رپورٹ درج نہیں کی جائے گی جب تک اس وقت تک رپورٹ نہیں کی جائے گی جب تک وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر
3/4 آف دا ٹوٹل کمیونٹی جو ہے وہ اس کسی بھی چیز کی مخالفت کر دے تو آپ کوئی بل پاس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر تو زیادہ لوگ اس چیز کے حق میں ہوں گے تو پھر آپ بل پاس کر دیں، لیکن اگر 3/4، ٹھیک ہے، مطلب کہ آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو مان نہیں رہے تو آپ کوئی بل پاس نہیں کریں گے۔ نمبر 9 ہے سندھ شوڈ بی سیپریٹڈ فرام دا بامبے، اب سندھ کو ممبئی سے علیحدہ کر دیا جائے، یہ بھی اس پوائنٹ میں تھا۔ نمبر 10 ہے ریفارمز شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ان NWFP اینڈ بلوچستان آن دا سیم فوٹنگ ایز ان دا ادر پروونسز، ٹھیک ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جیسے بلوچستان اور جو ہے نا NWFP میں، ٹھیک ہے، سرحد اور بلوچستان دونوں میں جو ہیں آئینس کو پاسداری کی جائے، مطلب کہ ان آئینس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ نمبر 11 ہے مسلم شوڈ بی گیون ایڈیکویٹ شیئر along ود ادر انڈینس ان سروس آف اسٹیٹ، تو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے نا جیسے سرکاری ملازمتیں ہوتی ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے جو جاب ہوتی ہیں، اور اپنی خود سے کام کرنے کی پوری جو ہے نا وہ رضامندی دی جائے اور ان کی نمائندگی کی جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 12 ہے دا کانسٹیٹیوشن should embody adequate safeguard for the protection of Muslim culture and for the promotion of Muslim education, language, religion and civilization، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مسلم جو تہذیب ہے، ٹھیک ہے، مسلم تہذیب کون سی ہے؟ جیسے ہم مسلم ہیں، ہمارا رہن سہن، ہماری تعلیم وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کی ثقافت جو ہے، کلچر جو ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو پروٹیکشن کی ذمہ داری دی جائے کہ ہم مسلم کنٹری تو اس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ مرکزی جو ہے نا وہ اور صوبائی ان دونوں میں مسلمانوں کی جو ضروریات ہیں نا ان کو مد نظر رکھا جائے۔ نمبر 13 ہے نو کیبنٹ either سینٹرل اور پروونشل should be reformed without at least 1/3 of مسلم منسٹرز، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو صوبوں میں جو وزیر اعظم یا وزارتوں کی جو سیٹیں ہیں وہ مسلمانوں کی جو اس میں نمبرز ہونے چاہیے وہ کم از کم 1/3 ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مطلب کہ منیمم اماؤنٹ وہ بتائیے کہ مسلم لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ نو چارجز شیل بی میڈ ان کانسٹیٹیوشن بی سینٹرل لیجسلیچر ایکسیپٹ ود دا کنکرنس آف دا اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن دا انڈین فیڈریشن۔ اس پوائنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو صوبے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی منظوری، ان کی رضامندی کے بغیر آئین میں کوئی بھی تبدیلی نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ تمام صوبوں کو ایک یکساں کر کے ان کی میٹنگ بلا کے پھر ہی اگر کوئی آئین میں تبدیلی کرنی تو آپ وہ کر سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے قائد اعظم کے 14 نکات، آپ نے بھی پڑھ لیے، اس کو اچھے سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے ہمارا الہ آباد ایڈریس، خطبہ الہ آباد، یہ علامہ اقبال نے کیا تھا 1930 میں، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا تھا، کیونکہ جو قائد علامہ اقبال تھے نا وہ ایک عظیم سیاسی انسان تھے، ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کو ان کی جو ہے نا مسلمانوں کو ایک اچھی جگہ پہ دیکھنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ مسلمانوں کو ان کی عظمت یاد دلاتے تھے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ علامہ اقبال نے ان کو جو ہے نا وہ ان کو خود اعتمادی دی اور ان کو جو ہے نا یہ اجاگر کرایا ان کے دلوں کے اندر کہ آپ جد و جہد کریں اور اپنے جو بھی آپ لوگوں کے نیڈز ہے اس کو پورا کریں، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال نے یہ مسلمانوں کے اندر سے شعور پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ خود سے جو ہے نا وہ جد و جہد کریں، اپنے اندر اعتماد پیدا کریں تاکہ آپ جو ہیں وہ اپنے نیڈز کو پا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو علامہ اقبال نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ مسلم لیگ کی رہنمائی کی، ٹھیک ہے، اور وہ جو میں ابھی ہم نے پڑھا تو نہیں لکھنؤ پیکٹ، وہ میثاق لکھنؤ کے خلاف تھے، اس میں بھی انہوں نے کچھ پوائنٹس بیان کیے تھے جس کی مخالفت کی تھی علامہ اقبال نے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا انہوں نے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کو اجاگر کرنے کے لیے ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا ایک خطبہ دیا، ٹھیک ہے۔ اس خطبے کو ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے اس میں کیا کہا تھا۔ The Muslims were now fully aware of their distinct culture and heritage. They knew that there were two nations in the subcontinent who could never be lived together. مسلمان اب پوری طرح ان کو پتہ لگ چکا تھا کہ ہمارا کلچر کیا ہے، ٹھیک ہے، ہماری ثقافت کیا ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے،
اور وہ یہ جانتے تھے کہ اس برصغیر میں 2 قومیں آباد ہیں، ایک مسلم اور ایک ہندو، اور دونوں قومیں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ In 1930, the annual session of the Muslim League was held in Allahabad. It was presided by علامہ اقبال۔ 1930 میں ایک خطبہ ہوا جس کو کس نے جو ہے نا وہ لیڈ کیا تھا، وہ علامہ اقبال تھے۔ In his address, علامہ اقبال declared Islam as a complete code of life. اس خطبہ الہباد میں علامہ اقبال نے کہا کہ اسلام ایک لیونگ پاور ہے، ٹھیک ہے، اسلام از اے لیونگ پاور، ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک زندہ قوت ہے، ٹھیک ہے۔ He said that he was fully convinced that Muslim and Hindu could never live together in a united India. کہتے ہیں وہ اس بات سے پوری طرح کنونس ہو چکے تھے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے۔ He presented a view that Punjab, Sindh, Balochistan and NWFB should be grouped together and made a separate۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد جو ہیں وہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ ہونی چاہیے، ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے ان کی۔ ہی آرگیوڈ دیٹ ہندوز اینڈ مسلم could not live together, thus the Muslim should get a state of their own in the Muslim majority areas۔ انہوں نے اس چیز پہ جو ہے وہ بحث کی کہ مسلمان اور جو ہندو ہیں وہ کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مسلمانوں کو اپنی میجورٹی کے لحاظ سے ایک ایریا چاہیے جہاں پہ وہ رہ کے اپنی زندگی گزار سکیں، اپنی ثقافت، اپنی کلچر، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ He said that it was only in an independent state that Muslim could follow their own way of life according to their culture and moral traditions۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ مسلمان کو ایک خود مختار ریاست چاہیے، ٹھیک ہے، ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چاہیے جہاں پہ مسلمان اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں، ٹھیک ہے، جیسا ان کا ریلیجن ہے، جیسے ان کے ٹریڈیشنز ہیں۔ تو یہ آپ کے دونوں پوائنٹ سے 14 پوائنٹ آف قائد اعظم اینڈ الہ آباد ایڈریس، آپ نے ان دونوں پیجز کی اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے۔ آج کوئی آپ کو میں ریٹن ورک نہیں دے رہی کیونکہ اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن نہیں ہے ایکسرسائز میں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس دونوں پوائنٹس کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے اور سمجھنا ہے، کیونکہ یہ آپ نیکسٹ جو ہے نا جب آپ 8 میں جائیں گے، 9 10 میں جائیں گے تو آپ یہ چیزیں پڑھیں گے دوبارہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان پیجز کے اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے۔ تھینک یو۔